آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حصہ نظم کا مطالعہ جاری ہے، اور آج جو نظم ہمارے سامنے ہے وہ ہے مال گودام روڈ، جو لکھی ہے مرزا محمود سرحدی نے، جو کہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں۔ مزاح لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر جو مزاح برائے اصلاح ہو، کسی خرابی کو بیان کیا جائے انتہائی احسن انداز میں، اور تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے لکھا جائے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، ایک سڑک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سڑک کی جو حالت زار ہیں مختلف حوالوں سے وہ بیان کر رہے ہیں، اور بہت ہی مزاحیہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فی الحال آج ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کے معانی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی شاعر کا تعارف دیکھیں گے اور تیار کریں گے۔ تو چلتے ہیں ذرا کتاب کی طرف۔ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور نظم مال گودام روڈ والا صفحہ نکال لیجئے، کیونکہ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ طلباء و طالبات، یہ آپ کی نظم ہے مال گودام روڈ۔ تو ذرا شعر پڑھ کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لکھتے رہیے۔ یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال، لازوال جسے زوال نہ ہو۔ اس کی چھاتی پر کئی ٹانگے الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ انتقال کرنا، مر جانا، اور ٹانگے کا لفظ استعمال کیا ہے، پرانے دور کی سواری ہے، جس میں سواریوں کے لیے جو بنایا جاتا تھا، اور آگے پیچھے جس طرح آج کل رکشے میں 2 سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں بھی اسی طرح لگی ہوئی ہوتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے ارد گرد 2 پہیے لکڑی کے، اور تیسرے پہیے کی جگہ پر 2 بڑے بڑے بانس باندھتے تھے، اور اس کے ساتھ گھوڑے کو جوت دیتے تھے، اور گھوڑے کی مدد سے وہ چلتا تھا۔ سواری تھی جو اندرون شہر استعمال ہوتی تھی پرانے دور کی، اور آج کل بھی مختلف شہروں میں اور کئی پسماندہ علاقوں میں ٹانگے چلتے ہیں۔ ٹانگے کا لفظ شاعر نے استعمال کیا۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے، جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال۔ آس پاس ارد گرد بستے ہیں رہتے ہیں، خستہ حال بری حالت کا شکار۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ شغال گیدڑ کو کہا جاتا ہے۔ لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ خال خال بہت کم، اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ کھائیاں بہت گہری جگہیں، بہت گہرائی والی جگہیں، وصال مرنا، فوت ہو جانا۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریہڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ ڈگمگا جاتے ہیں، اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے، اور لڑکھڑا جاتے ہیں
گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، کیا مجال، کیا جرت، کیا ہمت۔ میم برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ذرا صاف کر لیں۔ ہاں جی، می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال۔ می بارش احتمال ڈر، اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر با کمال۔ ڈھلوانوں نیچی جگہوں با کمال مہارت رکھنے والے، اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح، اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ تو وظیفہ حکومت کی طرف سے ملنے والی امدادی رقم کو کہا جاتا ہے یا اعزازی رقم کو کہا جاتا ہے بدحالی، بری حالت۔ یہ ہو گئے جناب مشکل الفاظ کے معنی۔ اس کے بعد مرزا محمود سرحدی کا تعارف ہے۔ یہ سن پیدائش ہے 1913 اور سن وفات 1967۔ مرزا محمود سرحدی مردان میں پیدا ہوئے، اصل نام عبداللطیف تھا۔ یہاں سے لے کر تیسری لائن کے آخر تک گورنمنٹ ہائی اسکول پشاور میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ یہاں تک لکھنا ہے جناب۔ اس کے بعد فن کے حوالے سے محمود سرحدی اردو طنز و مزاح میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ یہاں سے لے کر عوامی اور معاشرتی مسائل پر ان کا قلم خوب رواں ہوتا ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد پشاور کے جریدے سنگ میل، یہاں سے لے کر کچھ غیر مطبوعہ کلام بھی موجود ہے، غیر مطبوعہ جو ابھی شائع نہ ہوا ہو، یہاں تک جناب لکھیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا تاکہ اشعار میں یہ تعارف بھی معاونت کر سکے، معاون ثابت ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ اللہ نگہبان۔